اسامہ بتائیے گا علی حمزہ کا کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ بھائی علی حمزہ کا ایکسیڈنٹ 12 مئی کی رات کو 9:55 10 بجے کے اراؤنڈ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اچھا، تو کہاں کہاں چوٹیں آئی تھی آپ کے بھائی کو؟ میرے بھائی کے سر پہ چوٹ آئی، شدید قسم کی چوٹ آ گئی تھی، لیکن جب وہاں پہ ایمرجنسی منتقل کیا گیا، ڈاکٹر حمزہ ڈیوٹی پہ موجود تھا اور اس نے کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا۔ اچھا، ایک سکر مشین ہوتی ہے، ہاں ہاں، وہ سکنگ کر کے خون کو نکالا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، جو کلاٹ بن جاتا ہے ناظرین، جو بلڈ کا کلاٹ بن جاتا ہے اس کو سک کر کے باقاعدہ طور پہ صاف کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے، ڈائگنوز ہو سکے کہ کہاں پہ زخم آیا ہے۔ جی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ ریفر کر دیا؟ ڈاکٹر آیا، اس نے دستانے چڑھائے ہاتھوں پہ، 1-2 سیکنڈ 4-5 سیکنڈ اس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، آگے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا نوابوں کی طرح اور پرچی لکھ کے دے دی کہ ریفر ٹو بہاولپور۔ پرائیویٹ ایمبولینس کا مالک اور ٹھیکیدار جس کا نام صابر بھٹی ہے، صابر بھٹی، جی صابر بھٹی، جب تک ان کا پیشنٹ ایمرجنسی میں رہا ہے وہ ایمرجنسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہی رہا ہے۔ آپ سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور فوری طور پہ جب اس نے پرچی دیکھی کہ ان کو ریفر کیا جا رہا ہے تو پھر اب جو ڈاکٹر حمزہ تھا اس نے ہم سے جھوٹ بولا کہ جی ریفر ٹو بہاولپور کر دیا ہے، ہاں جی، لیکن ریسکیو 1122 کی گاڑی اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، گاڑی اویلیبل نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہم سے، جھوٹ بولا۔ حالانکہ اگلے دن ہم نے تفتیش کی جا کے، یعنی کہ پرائیویٹ ایمبولینس کو جان بوجھ کر ریفر کیا گیا، یعنی باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، چند ٹکوں کی خاطر ایک انسانی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ آکسیجن لگائی لیکن سلنڈر کا وال نہیں چلایا، یعنی کہ وہ کھوپا سا لگا دیا لیکن وال نہیں نیچے نہیں چلایا، وہ بھی ڈاکٹر نے نہیں اسے لٹایا، ڈاکٹر نے نہیں لگائی۔ پیسے نہیں سی بچانے انہوں نے، پرائیویٹ ایمبولینس والے نے، بالکل ایسے ہی ہے، پیسے بچائے انہوں نے۔ اچھا، تو یہ سارا علاقہ وہاں کا گواہ ہے، کیونکہ آئے دن اموات ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی پرائیویٹ ایمبولینس کی وجہ سے ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے گاؤں کی 3-4 ڈیتھ پہلے ہی ان کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جتنے ٹی ایچ کیو میں پیشنٹ آئے ہیں وہ ریفر ٹو بہاولپور ہوں اور وہ ہمیں ملیں اور ہم راستے سے گاڑی کو موڑ کے کسی نہ کسی بہانے سے پیٹرول بھی بچائیں، پیسے بھی بچائیں، ہاں، اور جو آکسیجن سلنڈر ہے اس کے بھی پیسے بچائیں، اور پیسے بھی ایڈوانس لیے آپ سے۔ 5 منٹ انہوں نے رستے میں ضائع کیے، 3-4 منٹ پیٹرول پمپ پہ ضائع کیے، 23-24 منٹ میرے بھائی کا سانس ہی نہیں آیا، سانس بند رہا اور آکسیجن کا سلنڈر ہی نہیں چلتا۔ یعنی کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، لیکن ناظرین دیکھیں پرائیویٹ ایمبولینس والوں کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ نیچے سے وال ہی نہیں اوپن کیا۔ فوٹا باز سے بھاولپور کی طرف جاتے 23-24 کلومیٹر انہوں نے کیا ہوگا رس، 296 HR سے پیچھے اس کم عمر ترین ڈرائیور نے، 13-14 سال کا بچہ، نہ جس کا ID کارڈ نہ جس کا ڈرائیونگ لائسنس، اس نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ یعنی اس نے ہارٹ تار مچانے کے لیے، آپ کے والدین کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آپ کا بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، حالانکہ ناظرین اس کا بھائی تب بھی سانسیں لے رہا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس نے زبردستی وہاں سے گاڑی موڑی، تو انہوں نے میرے بھائی کو اتار کے میرے بھائی کو جب گھر لٹایا، وہ تو ایمبولینس لے کے بھاگ گیا، وہ فوری بھاگ گیا۔ اسے پتا تھا نا کہ میں نے یہ چکر چلایا ہوا ہے، میں نے یہ سکیم کیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی کو جب گھر آ کے لٹایا تو بھائی جان میرا بھائی زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا بھائی گھر آنے کے 15 سے 20 منٹ بعد اللہ کو پیارا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ کہانی لاہور کی نہیں ہے، کہانی ہے فوٹا باز کی، اور کہانی ہے مافیا کی۔ مافیا کون سی مافیا ہے؟ ایک ہے پرائیویٹ ایمبولینس مافیا، اور دوسری مافیا تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کی لاپرواہی ضرور کہا جا سکتا ہے، جن کی وجہ سے آج جو میرے مہمان ہیں ان کا بھائی اپنے حال کے حقیقی کو جا ملا۔ میں آج کے شو میں اسامہ رزاق کو ویلکم کرتا ہوں اور جاننا چاہوں گا کہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ بتائیے گا علی حمزہ کا کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟
भाई अली हमजा का एक्सीडेंट 12 मई की रात को 9:55 10 बजे के अराउंड उसका एक्सीडेंट हुआ 284 HR गांव के करीब। तो मेरे भाई को THQ फोटाबास THQ हॉस्पिटल फोटाबास की एमरजेंसी मुंतकिल किया गया। अच्छा, वहाँ पे क्या मामला होता है? तो जब मेरे भाई को वहाँ पे मुंतकिल किया गया तो वहाँ पे डॉक्टर हमज़ा और डॉक्टर मुश्तबा उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन डॉक्टर हमज़ा की वहाँ पे ड्यूटी थी, डॉक्टर मुश्तबा की वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, लेकिन वो सीनियर था तो वहाँ डॉक्टर मुश्तबा सीनियर थे और जो जिनकी ड्यूटी थी वो जूनियर थे। और डॉक्टर मुश्तबा मुबैना तौर पर वहाँ पर आते हैं और चाय शाय पीते हैं, वहाँ पे लूडो गेम, सिगरेट नोशी, शराब सब कुछ चलता है। अच्छा, सारा कुछ करते हैं वो। तो लेकिन ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सारा कुछ वहाँ पे चलता है। कल को प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको? प्रूफ सारा पूरा फोटाबाज पूरे लोग वहाँ पे प्रूफ है। अच्छा जी। अच्छा, तो कहाँ चोटें आई थी आपके भाई को? मेरे भाई के सर पे चोट आई, शदीद किस्म की चोट आ गई थी, लेकिन जब वहाँ पे एमरजेंसी मुंतकिल किया गया, डॉक्टर हमज़ा ड्यूटी पे मौजूद था और उसने कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अच्छा, एक सकर मशीन होती है, हाँ, वो सकिंग करके खून को निकाला जाता है, साफ किया जाता है, जो क्लाट बन जाता है नाज़रीन, जो ब्लड का क्लाट बन जाता है उसको सक करके बाकायदा तौर पे साफ कर दिया जाता है ताकि पता चल सके, डायग्नोज हो सके कि कहाँ पे जख्म आया है। जी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या किया? रेफर कर दिया? डॉक्टर आया, उसने 10 ताने चढ़ाए हाथों पे, 1 2 सेकंड 4 5 7 सेकंड उस वहां पे खड़ा हुआ है, आगे अपनी कुर्सी पे बैठ गया नवाबों की तरह और पर्ची लिख के दे दी कि रेफर टू बहावलपुर। अच्छा, रेफर टू बहावलपुर। और नाज़रीन, यहाँ से शुरू होती है माफिया की कहानी, प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया की कहानी। वो कहानी सुनाएंगे उसामा रज़ाक। उसामा, प्राइवेट माफिया वाले जो हैं, वो आप जो ठेकेदार है वहाँ का, प्राइवेट नाज़रीन, प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया का जो ठेकेदार है, जिनका मुबैना क्या नाम बता रहे हैं आप? प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक और ठेकेदार जिसका नाम साबिर भट्टी है। साबिर भट्टी जी, साबिर भट्टी। जब तक इनका पेशेंट इमरजेंसी में रहा है, वो इमरजेंसी के राउंड अबाउट ही रहा है। आप CCTV वीडियो में देख सकते हैं। वो CCTV हमें देंगे? जी, मैं दूंगा, मेरे मोबाइल में मौजूद है, वो हम चला सकते हैं। वो CCTV वीडियो तो मेरे पास भाई की डेथ के तीसरे दिन बाद ही आ गई थी, ऊपर से मैंने मंगवा ली थी। वहाँ का MS जो उमर मलक है, वो मुझे CCTV वीडियो भी नहीं दे रहा था। अच्छा, ये मतलब के सारे मिले हुए हैं, यानी कुत्ती चोरा ना रल गई, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, वो वाला हिसाब है। जब इनका असल चेहरा जो है वो एक के मुंह से चादर हटती है, असल चेहरा सामने आता तो दूसरा उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। हालांकि वो हिसाब हो रहा है, पहले उमर मलक चीजों को मान नहीं रहा था, अब उमर मलक जो MS है उस हॉस्पिटल का, वो अपनी जान बचाने के लिए बाकियों पे इल्जाम लगा, बाकियों की बलि देने के लिए चल निकला है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इमरान नज़ीर साहब, उनकी भी आपसे बात हुई है? जी, उस मामले पे हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले आप वो बात शुरू करने लगे थे माफिया वाली। हाँ, माफिया वाली बात शुरू करते हैं जी। नाज़रीन, अब यहाँ से शुरू होती है प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया की कहानी कि जो मालिक है प्राइवेट एम्बुलेंस का और ठेकेदार भी है उस पूरे THQ हॉस्पिटल का, प्राइवेट जितनी एम्बुलेंसेज हैं उनका ठेकेदार है वो। जब तक इनका पेशेंट प्राइवेट उधर रहा इमरजेंसी में, वो वहीं पे ही विराजमान रहा। और फौरी तौर पे जब उसने पर्ची देखी कि इनको रेफर किया जा रहा है, तो फिर अब जो डॉक्टर हमजा था उसने हमसे झूठ बोला कि जी रेफर टू बहावलपुर कर दिया है। हाँ जी, लेकिन रेस्क्यू 1122 की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, गाड़ी अवेलेबल नहीं है? उसने झूठ बोला हमसे, झूठ बोला। हालांकि अगले दिन हमने तफ्तीश की जाके, मेरे चाचू अगले दिन रेस्क्यू 1122 के दफ्तर गए, तो वहां पे जाके उन्होंने तफ्तीश की, तो उन्होंने कहा कि पूछगिछ की, तफ्तीश नहीं कर सकते, आपको अदारा तो नहीं है ना, तफ्तीश करेंगे। उन्होंने कहा कि जी रेस्क्यू 1122 की गाड़ी उस वक्त अवेलेबल थी, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता तो हम गाड़ी भेज देते, डॉक्टर हमें कॉल करता तो हम गाड़ी भेज सकते। वही ना, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही होना था ना। यानी कि प्राइवेट एम्बुलेंस को जानबूझकर रेफर किया गया, यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, चंद टकों की खातिर एक इंसानी जान के साथ खिलवाड़ किया गया।
اور مل کر کیا گیا مبینہ ڈاکٹر اور پرائیویٹ ایمبولینس مافیا کی جانب سے. اور پرائیویٹ ایمبولینس میں میرے بھائی کو لٹایا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کی یہ رسپانسبلٹی تھا. ناظرین سنیے گا, یہ ہولناک انکشافات سنیے گا. ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ وہ مریض کو خود ایمبولینس میں لٹائے. اگر اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ خود لگائے. ہاں, آکسیجن لگائی لیکن سلنڈر کا وال نہیں چلایا. یعنی کہ وہ کھوپا سا لگا دیا لیکن وال نہیں نیچے سے وال نہیں چلایا. وہ بھی ڈاکٹر نے نہیں اسے لٹایا, ڈاکٹر نے نہیں لگائی. پیسے نہیں سی بچانے انہوں نے, پرائیویٹ ایمبولینس والے نے. بالکل ایسے ہی ہے, پیسے بچائے انہوں نے. پیسے بھی بچانے تھے اور بھی بہت کچھ بچاتے ہیں. اور آگے کیا ظلم کیا انہوں نے؟ ریسکیو 1122 کی گاڑی کا جھوٹ بولا, پرائیویٹ میں اس کو ڈالا گیا. چلے پرائیویٹ میں شفٹ کیا گیا لیکن انہوں نے آکسیجن کا وال نہیں کھولا. اور آپ کے بھائی کو سانس نہیں آ رہی تھی, ظاہر ہے اتنی سویر قسم کی چوٹ لگی تھی. تو وہاں سے فوٹاباد سے سفر شروع ہوتا ہے بھاولپور کی طرف. اوکے, پرائیویٹ ایمبولینس کا. ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ ایمبولینس میں جو ڈرائیور تھا وہ انتہائی کم عمر ترین, اللہ اکبر, جس کی ایج 13 یا 14 سال ہوگی. او ہو, نہ اس کا آئی ڈی کارڈ, نہ ڈرائیونگ لائسنس, نہ ڈرائیونگ لائسنس. اچھا, اسے پرائیویٹ ایمبولینس کا ڈرائیور بنا کے بھیج دیا گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کیا ہے؟ راستے میں کسی نے نہیں روکا. مطلب آپ دیکھیں کہ عام بندہ روڈ پہ ڈرائیونگ لائسنس کے وداؤٹ گاڑی نہیں چلا سکتا. ٹریفک والے آپ کو گھیر لیتے ہیں. بالکل. لیکن ایک حساس موومنٹ, ایک حساس نوعیت کا معاملہ ایمرجنسی, پیچھے کریٹیکل پیشنٹ پڑا ہے. جی, ایمبولینس, اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہی اس کے پاس نہیں ہے. اچھا پھر, اچھا یہ کس نے بتایا کہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, اشتہاری کارڈ نہیں ہے؟ بھائی جان, جب بندے کی ایج 13 یا 14 سال ہوگی, کم عمر, تو بتا ہی دیتی ہے بھائی. وہ آئی ڈی بھی نہیں. 18 سال کا بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ اس کا کوئی گواہ موجود ہے کہ وہ 12-13 سال کا. بھائی جان سارا علاقہ گواہ ہے. کیا علاقے کا کیا نام ہے آپ کے علاقے؟ فوٹاباز میں کوئی چک ہوگا. 282 اچر میرا گاؤں ہے, اور پرائیویٹ ایمبولینس کا جو مالک اور ٹھیکیدار صابر بٹی ہے اس کا گاؤں 7 والا گاؤں ہے 284 اچر. اچھا, تو یہ سارا علاقہ وہاں کا گواہ ہے, کیونکہ آئے دن اموات ان کی وجہ سے ہوتی ہیں, ان کی پرائیویٹ ایمبولینس کی وجہ سے ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. میرے گاؤں کی 3-4 ڈیتھ پہلے ہی ان کی وجہ سے ہو چکی ہیں. اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جتنے ٹی ایچ کیو میں پیشنٹ آئے ہیں وہ ریفر ٹو بہاولپور ہوں اور وہ ہمیں ملیں, اور ہم راستے سے گاڑی کو موڑ کے کسی نہ کسی بہانے سے بھی بچائیں, پیسے بھی بچائیں, اور جو آکسیجن سلنڈر ہے اس کے بھی پیسے بچائیں. اور پیسے بھی ایڈوانس لیے آپ سے. پیسے, اب گاڑی وہاں سے چلی بہاولپور کے لیے, تو فوٹاباد سے 282 اچار میرا تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے, دوری پہ ہے. تو رستے میں اس کم عمر ڈرائیور نے گاڑی روکی, پیٹرول ڈلوایا, 3-4 منٹ وہ ضائع کیے. پھر اس سے پہلے بعد میں اس نے رستے میں آگے جا کے گاڑی پھر روکی. میرے والد صاحب اور چاچو موجود تھے گاڑی میں, تو ان سے ایڈوانس پیسے لیے. کتنے پیسے لیے؟ 12-13 ہزار روپیہ اس نے وہ مکمکا کیا, اور اس میں سے 7-8 ہزار روپیہ اس نے ایڈوانس لے لیا کہ بھائی پیٹرول پوانا ہے تے راہ دے وچ مریض نے ختم کر کے اسی لیا ہے, تے انہاں نو اپنی پی جانی ہے تاکہ اسی پیسے پہلے لے لیں. اسی انہاں نو اپنی پی جانی ہے تے ساڈے پیسے نہ مر جان. میرا حساب تھا. تو اس نے پیسے پہلے لیے, گاڑی پھر وہاں سے چلی میرے گاؤں آئی. اچھا, آپ اپنے گاؤں کیا لینے کے بجائے بہاولپور ہاسپٹل جانے کے؟ بھائی جان میرا گاؤں راستے میں آتا ہے. اچھا, راستے میں ہی روڈ پہ ہی ہے. فوٹاباد سے 282 اچار 13-14 کلومیٹر ہے. 15 منٹ کا یہ سفر ہے. 5 منٹ انہوں نے راستے میں ضائع کیے, 3-4 منٹ پیٹرول پمپ پہ ضائع کیے. 23-24 منٹ میرے بھائی کا سانس ہی نہیں آیا, سانس بند رہا, اور آکسیجن کا سلنڈر ہی نہیں چلتا. یعنی کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, لیکن ناظرین دیکھیں پرائیویٹ ایمبولینس والوں کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ نیچے سے وال ہی نہیں اوپن کیا, وہ لگا دیا جو ہوتا ہے کہ لواحقین کو پتا چلے کہ بھائی اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, لیکن آکسیجن کھولی نہیں. لیکن جب پھر میرے گاؤں گاڑی آئی, تو میری والدہ نے پیچھے میں بیٹھنا تھا, ساتھ جانا تھا انہوں نے, تو پورا گاؤں وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بچے کو, میرے بھائی علی حمزہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, تو نیچے سے جب دیکھا تو سلنڈر کا وال ہی بند تھا.
अल्लाह अब अकबर। पूरे 23-24 मिनट मेरे भाई का सांस बंद रहा है, सांस बंद रहा है, ठीक है। सांस लेने में दुश्वारी होती जी, रही। फिर गाड़ी वहां से कंटिन्यू हुई, अच्छा, फोटावाह से भावलपुर की तरफ जाते हुए फिर गांव में वाल खोला, जी वो वहां पे खोल दिया था उन्होंने। खोल दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर वहां से गाड़ी चली, फोटाबाद से भावलपुर की तरफ जाते 23-24 किलोमीटर उन्होंने किया होगा रस। 296 एचआर से पीछे उस कम उम्र तरीन ड्राइवर ने, 13-14 साल का बच्चा, ना जिसका आईडी कार्ड ना जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसने गाड़ी रोकी और उसने कहा कि ये आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो मेरे वालिद यानी ड्राइविंग करते करते उसे किसी फरिश्ते ने आगे बता दिया, ख्वाब आ गया था ना उसको, वही नाजिल हो गई थी उसको, जो है वो अल्लाह ताला ने कोई पैगाम उसके दिमाग में भेज दिया था। पैगाम को टेलीपैथी के जरिए पैगाम आ गया था कि पीछे वाला पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो गया। यानी उसने हार्ट तार मचाने के लिए, आपके वालिदैन को कंफ्यूज करने के लिए ये कह दिया कि आपका भाई अल्लाह को प्यारा हो चुका है। हालांकि नाजरीन, इसका भाई तब भी सांसें ले रहा था। कितना बड़ा जुल्म है। तो उसने जबरदस्ती वहां से गाड़ी मोड़ी। तो आपके वालिदैन ने एहतजाज नहीं किया कि यार तू को डॉक्टर है, तू भाईजान, ते आप छोटा जा बच्चा है। तो भाईजान जब उन्होंने ये सुना कि आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उथे तो चंगा भला बंदा मर जाता है, ठीक है। आप एक बाइक वाला बंदा हो तो वो खत्म हो जाता है, वो तो फिर भी माँ बाप थे। मैं सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी जी। तो उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी वहां से मोड़ी। मेरे गांव 282 एचआर उसने आके गाड़ी रोकी। अच्छा, मेरे गांव वालों ने मेरे भाई को उतारा, यानी वो नवाब बन के साइड तक खलो गया, नवाब बन के चॉइस बन के पीछे खलो गया, पूरा चौधरी टुल्ले खां बन गया, पूरा चौधरी 13 साल का चौधरी, ठीक है, बन के पीछे खलो गया। तो मेरे गांव में भाईजान लोगों ने जो वहां पे थे, उन्होंने मेरे गांव वाले जी बड़ा एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, बड़ी शफकत रखते हैं। मेरा सारा गांव उस वक्त वहां पे था, शफकत रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सभी परेशान थे इस मामले को देख के, सभी जो एंजाइटी में थे। हाँ, सब एंजाइटी में आ जाते हैं। गांव की ये खासियत है। गांव की लाइफ में क्यों कहता हूँ कि गांव की लाइफ अच्छी है, कि गांव वाले एक दूसरे का एहसास करते हैं, और सारे वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने मेरे भाई को उतार के मेरे भाई को जब घर लटाया, वो तो एम्बुलेंस लेके भाग गया, वो फौरी भाग गया। उसे पता था ना कि मैंने ये चक्कर चलाया हुआ है, मैंने ये स्कैम किया हुआ है। और मेरे भाई को जब घर आके लटाया तो भाईजान मेरा भाई जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा भाई घर आने के 15 से 20 मिनट बाद अल्लाह को प्यारा हुआ। अल्लाह अकबर। और इस बात का गवाह मेरा पूरा गांव है, एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, पूरा गांव गवाह है इस बात का। गांव में कितने घर हैं तकरीबन यार मैंने गिने तो नहीं है, 15-20 हजार की आबादी है ना यार, मैंने गिनी नहीं है, लेकिन को 10 हजार की आबादी है, हो सकती है, लेकिन 5-7 हजार गवाहान भी मौजूद हैं कि इसका भाई एम्बुलेंस छोड़ जाने के 20 मिनट बाद अल्लाह को प्यारा हुआ। क्या ठेकेदार, तुम्हें शर्म ना आई? चंद टकों के लिए तूने एक कम उम्र को एम्बुलेंस दे दी और इतना क्रिटिकल पेशेंट रेफर करने के लिए दिया, और फिर उसने जो स्कैम किया, लाख दी लानत दे। फिर तो अब मामला जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि मिनिस्टर हैं, हाँ जी, के उन तक पहुंचा। उन्होंने मुझे खुद कॉल की, मैसेज किए, उन्होंने मुझे खुद कॉल करके मुझे मुतमिन किया कि यार हम इंक्वायरी कराएंगे, हम आपको इंसाफ देंगे, ये वो। ये भाई की डेथ के 4-5 दिन की बाद की बात है। हाँ जी। तो आज मेरे भाई को अल्लाह को प्यारे हुए 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। लेकिन ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की ना इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और ना वो कुछ बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब जस्ट मुझे डेली वॉइस मैसेज कर देते हैं कि जी हम डॉक्टर को उतार देंगे, डॉक्टर को नौकरी से फारिग कर देंगे, हम आपको इंसाफ देंगे, हम प्राइवेट एम्बुलेंस का जो माफिया जो फटा उनका वो वहां से चले, हो सकता है उनकी को मसरूफियत तो हो। आप समझे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर आपको देख रहे हैं, मरियम नवाज साहबा आपको देख रही हैं, आप उनसे जो अपील करना चाहें वो कर सकते हैं, वो सामने देख के करें। मेरे लिए जितने भी लीडर हैं हमारे सामने देख के अपील करें, अपोजिशन में है जो भी, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने सुना है उनके बारे में। मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मामले का शफाफ नोटिस जो है वो लिया जाए, शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। ये आप करते कुछ हैं, ये बताते आपको कुछ हैं, नीचे से उन तक सही इतलात नहीं जाती नहीं है, ये मसला है। असल मसला ये है। अब मेरे पास सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, प्राइवेट और एमरजेंसी की मेरे पास सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जिसमें बाहर साइकिल स्टैंड बंदा वो एमरजेंसी में घूम रहा है। यार उसका वहां पे क्या काम, मुझे आप ये बताएं
کہ جب کوئی بندہ آپ کا کوئی مریض کوئی ایمرجنسی میں جاتا ہے تو لواحقین کو بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ایمرجنسی میں، وہ ان کو بھی وہاں سے آپ کیا چاہتے ہیں خواجہ عمران نذیر سے اور مریم نواز صاحبہ سے؟ خواجہ عمران اپنی اپیل رکھیں جلدی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر حمزہ ہے وہ تو کوئی پکا ڈاکٹر نہیں تھا اور وہ پرماننٹ وہاں پہ تھا بھی نہیں، اس کو تو نکالا جائے، اس کی تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، گنجائش ہے ہی نہیں، اس کو تو نکالا جائے نوکری سے۔ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر مجتبیٰ جو کہ سینئر ڈاکٹر تھا اور وہاں پہ پکا تھا، پرماننٹ تھا، تو سینئر تھا، وہ آیا ایمرجنسی میں اور دیکھ کے معاملہ چلا گیا، اس کا کام بنتا تھا ایز اے سینئر وہاں پہ علاج کرتا، ایز انسانیت ہی چیک کر لیتا، اگر اس کی ڈیوٹی آف تھی تو انسانیت کے ناطے ہی چیک کر لیتا۔ مجتبیٰ کی میں آپ کو تصویر بھی دے دیتا ہوں، آپ لگا دیجئے گا، اس کا کام بنتا تھا وہاں پہ چیک کرنا اور سارا کچھ کرنا، شاید کچھ ہو جاتا یا کوئی میرے بھائی کی زندگی بچ جاتی۔ بھائی آپ نے ان کو بتانا ہے، مجھے نہیں بتانا۔ دو لوگ تو یہ ہو گئے، دو ڈاکٹر تو یہ ہو گئے، ڈاکٹر حمزہ اور ڈاکٹر مجتبیٰ، ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہسپتال میں رکھنے کی۔ اور دوسرے نمبر پہ پرائیویٹ ایمبولینس کا جو مالک اور ٹھیکیدار ہے صابر بھٹی ہے، اس کی ایمبولینس سے کھٹارہ ایمبولینسیں ہیں جو رستے میں جاتی جاتی خراب ہو جاتی ہیں، کسی کا اے سی بند ہو جاتا ہے، کسی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس کی ایمبولینس میں۔ اور کافی ڈیتھ میرے سٹی میں ہوئی ہیں، میرے ایک دوست کی والدہ کا معاملہ بنا ہے، وہ بھی ان کی ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے، اس کا اے سی بند ہو گیا۔ بتائیں خواجہ عمران نذیر صاحب کو بتائیں، وہ ہیلتھ منسٹر ہیں، مریم نواز صاحبہ کو بتائیں، ان سے اپیل کریں جو کرنی ہے۔ جی میں ان سے کر رہا ہوں، پرائیویٹ ایمبولینس کا جو مالک اور ٹھیکیدار ہے صابر بھٹی، اور جو ڈاکٹر ہیں دو ڈاکٹر حمزہ اور ڈاکٹر مجتبیٰ، اور تیسرے نمبر پہ اسی پرائیویٹ ایمبولینس کا کم عمر ترین ڈرائیور جس کی ایج 13 یا 14 سال، نہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا نہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا، تو یہ تینوں کیٹیگریز کے تینوں لوگوں کو جو ہے نا آپ وہاں سے ختم کروائیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے بھائی کی موت ہوئی ہے یا آپ کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے؟ بھائی جان مرڈر ہوا ہے، آپ کو کہانی سنائی ہے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میرا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ ان کی نیگلیجنسی سے آپ کے بھائی کی جان گئی ہے۔ جو بندہ زندہ کو چھوڑ کے گھر چلا گیا کہ جی یہ مر گیا ہے، وہ چھوڑ کے گیا تو 15 سے 20 منٹ بعد وہ اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، تو بھائی جان اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قدرتی موت ہے؟ یہ تو مرڈر ہے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، میری دست آپ سے گزارش ہے، مریم نواز صاحبہ میری دست آپ سے گزارش ہے کہ یہ لاہور کے رہائشی نہیں ہیں، یہ فورٹ عباس کے رہائشی ہیں، وہاں سے چل کے ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں۔ خدا را ان کی جو بھی کمپلینز ہیں، جو بھی اپیل کی ہے انہوں نے، ان پر غور کیا جائے۔ یہ جو ایمبولینس مافیا ہے اس پر کڑا شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ایک ہی ٹھیکیدار ہے اور کھٹارہ ایمبولینسیں خرید لیتا ہے اور پھر لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت، دیکھتے رہیں کرائم واچ۔